بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، سوال ہے پاکستان کے معتبر اداروں سے، کیا صلاح الدین بھارتی جاسوس تھا؟ یا کیا اس کا جرم اس قدر سنگین تھا کہ تفتیشی افسران نے قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کی جان لے لی؟ چند روز قبل سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو نے ایک شخص کی انوکھی حرکت پر اسے جیل بھیج دیا، لیکن یہ حرکت موت کا پروانہ ثابت ہوئی۔ مدینہ کی ریاست اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کیا یہ ہے نیا پاکستان؟ خان صاحب، کہاں گئی آپ کی اصلاحات؟ ایک سال گزرنے کے باوجود اداروں کو منظم نہیں کیا جا رہا۔ صلاح الدین کی موت دراصل تمانچہ ہے بے حس اور مردہ معاشرے کے منہ پر۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں چند تلخ باتیں آپ دوستوں کے سامنے رکھنے کی جسارت کی جائے گی۔ دوستو، آپ سب کو اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں جس نے آج کے زیر نظر ویڈیو کے لیے انتخاب کیا ہے چند روز قبل پیش آئے ایک اندھوناک واقعے کا، جس صلاح الدین نامی ایک شخص کو ATM کارڈ چوری کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا۔ لیکن اس کی پراسرار موت کے گمشدہ راز کیا ہیں؟ کیا واقعی صلاح الدین خطرناک گینگ کا ممبر تھا؟ پولیس نے کن شواہد کی بنا پر صلاح الدین پر تشدد کیا؟ معزز ویورز، واقعہ ہے رحیم یار خان کا، جہاں کے ایک نجی بینک کے ATM میں لگے CCTV کیمرے میں ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی۔ ویڈیو میں ایک شخص معززہ خیز حرکات کرتا دکھائی دیا، جبکہ اسی شخص نے ATM مشین کے فرنٹ پورشن کو کمال مہارت سے کھولا اور اندر موجود ATM کارڈ نکال کر چلتا بنا۔ بینک مینیجر نے پولیس سے رابطہ کر کے رپورٹ درج کروا دی۔ دوسری جانب چور کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی تھی۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو رحیم یار خان کے معروف بس سٹینڈ پر چند افراد نے ATM چور کو دیکھا، جس پر اسے مقامی لوگوں نے گھیر لیا اور چند ہی منٹس میں وہ پولیس کی حراست میں تھا۔ گرفتاری کے بعد ابتدائی تفتیش کے دوران اس شخص نے خود کو گونگا ظاہر کیا۔ تقریباً 3 گھنٹے کی محنت کے بعد جب پولیس والے اس کی باتوں کو سمجھ نہ پائے تو اسپیشل ایجوکیشن میں ایک ماہر ٹیچر کو بلا لیا گیا۔ ٹیچر نے اپنے انداز میں اس سے سوالات کیے، یوں تفتیش آگے بڑھی۔ معزز ویورز، یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تفتیش کے دوران بھی وہ شخص عجیب و غریب حرکات کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنے کپڑے اتارنے کی کوشش بھی کی۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ اس کا نام صلاح الدین ہے۔ صلاح الدین کو پولیس افسر نے ATM کارڈ چور ڈکلیئر کیا۔ دوسری جانب سوشل میڈیا کے ذریعے صلاح الدین کے چچا کو اس کی گرفتاری کا علم ہوا تو انہوں نے رحیم یار خان تھانے سٹی میں رابطے شروع کر دیے۔ تاہم ان کے موقف کے مطابق پولیس صلاح الدین کا نام سنتے ہی فون کاٹ دیتی اور کوئی جواب نہ دیا جاتا۔ دراصل پولیس افسران نے قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے صلاح الدین پر بہیمانہ تشدد کیا، جس سے اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ صلاح الدین کے والد ایک ریٹائر ٹیچر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صلاح الدین کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ کئی بار ایسی حرکات سے جیل جا چکا تھا۔ کسی انہونے واقعے کے پیش نظر صلاح الدین کے والد نے اس کے بائیں بازو پر اپنے گھر کا ایڈریس، اپنا فون نمبر اور درج ذیل تفصیلات لکھ رکھی تھی۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ رحیم یار خان پولیس کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ ان نمبرز پر رابطہ کر کے حقائق معلوم کر لیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق صلاح الدین کے جسم کا کوئی حصہ خالی نہ تھا جہاں تشدد کے نشانات موجود نہ ہوں، جبکہ اعلیٰ افسران روایتی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ صلاح الدین کی موت تشدد سے ہی ہوئی، لیکن یہ تشدد ان افراد نے کیا جنہوں نے اسے بس سٹینڈ سے پکڑا تھا۔ ناظرین گرامی، صلاح الدین کی ویڈیو جس میں وہ کارڈ چوری کر رہا تھا کو سچ مانتے ہوئے اسے چور تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا کہ اگر وہ چور تھا تو اس نے ATM مشین کھول کر اس میں سے یہ صرف کارڈ ہی کیوں چرایا؟ کیونکہ چور کی نظریں ہمیشہ پیسے پر ہوتی ہیں۔ کیا صلاح الدین کا ہاتھ اس مشین میں پڑی رقم تک نہیں جا سکتا تھا؟ لیکن صلاح الدین نے ایسا نہیں کیا۔ تفتیش کرنے والے آفیسر کا کہنا ہے کہ صلاح الدین ATM کارڈ چرا کر گجرانوالہ کے ایک شخص کے ہاتھوں 10,000 میں فروخت کرتا تھا، جبکہ صلاح الدین کی عمر 35 سال بتائی گئی۔ صلاح الدین کی موت پر پولیس والوں نے یہ موقف اپنایا کہ رات کی اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی، جس کے باعث اسے اچانک ہسپتال میں پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے تصدیق کی کہ اس شخص کی موت ہارٹ اٹیک ہونے سے ہوئی ہے۔ دوسری جانب پولیس یہ اعتراف بھی کر چکی ہے کہ صلاح الدین کی حرکات سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ دماغی طور پر فٹ نہیں ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور تحفظ دینے والے محافظوں کے تشدد سے اگر ملک کے شہری بھی جہاں بحق ہو سکتے ہیں، اس ملک کے رائج اور قوانین پر کئی سوال اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ملک کو مدینہ کی ریاست بنانے والے آخر کہاں ہیں؟
کہاں ہے وہ انصاف جس کی بنا پر عوام سے ووٹ لیے گئے؟ معزز ویور، سب سے اہم بات یہاں یہ ہے کہ پنجاب پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی اصلاحات کب کی جائے گی، جس کا دعویٰ عمران خان صاحب نے خود کیا تھا۔ اگر آپ توقع رکھتے ہیں کہ جناب عثمان بزدار صاحب اس حوالے سے کچھ کریں گے تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عثمان بزدار صاحب ایک شریف النفس انسان ہے۔ معزز ویور، سب سے اہم بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اگر آپ صلاح الدین کے واقعے کو دیکھو تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر پاکستانی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک کمزور شہری جس نے چوری کی اس سے تفتیش جس ناجائزہ انداز میں کی گئی اور تشدد سے اس کی جان لے لی گئی، بالکل اسی طرح ملک کے قومی چوروں کو بھی ایسی ہی سزا دینی چاہیے۔ سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے اداروں کی کارکردگی کو بہترین سے بہترین بنانے کی کوشش کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت وقت اس پر عمل درآمد ضرور کرے گی۔ آخر میں مل کر دعا کرتے ہیں دوستوں کہ اللہ پاک صلاح الدین کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور پاکستانی قیادت کو ملک کی خدمت کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ دیے گئے بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ہماری کاوشوں کا صلہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ضرور دیجیے۔ اپنے واٹس ایپ اور فیس بک دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر کے ہمارے چینل کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔